بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم میر تقی میر کی غزل کر رہے ہیں۔ سال اول فیڈرل بورڈ میں میر تقی میر کی پہلی غزل، اس کا پہلا حصہ ہو چکا ہے، اس میں ہم نے 3 اشعار کیے تھے، وہ آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ اور پہلے حصے میں ہی میر تقی میر کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے گا، پہلی جو ویڈیو ہے اس میں وہ موجود ہے۔ تو 3 جو اشعار پہلے لیکچر میں کیے تھے، اس لیکچر میں بھی ہم 3 اشعار کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا شعر دیکھیے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر کا زخم، داور محشر کے دن فیصلہ کرنے والا مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ انصاف طلب ہے، انصاف چاہتا ہے یا چاہے گا تیری بیداد گری کا۔ بیداد گری ظلم و ستم، مفہوم دیکھیے، روز قیامت ہمارے جگر کا ہر زخم اللہ سے تیرے ظلم کی داد رسی طلب کرے گا۔ زیر تشریح شعر میں جو شاعر ہے وہ محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں، اور محبوب کو وہ جو ہے نا وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ محبوب اپنا رویہ ترک کر دے، اور وہ جو ظلم و ستم روا رکھتا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہو، میں اس کو برداشت کیے جا رہا ہوں، میں برداشت کروں گا، لیکن قیامت والے دن یہ کام نہیں چلے گا۔ ابھی تو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن تو انسان نے نہیں بولنا، انسان کے اعضاء بولیں گے۔ وہ اس ظلم پہ نوحہ کناں ہوں گے اور طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ مانگیں گے اس چیز کا بدلہ، تو تب تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لہذا تم اپنا رویہ بدلو، اپنے جو صورتحال ہے، اپنے حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو تم تبدیل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دراصل وہ لبھا رہا ہے، محبوب کو لبھا رہا ہے کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز قیامت کا بھی ہے، اور قیامت والے دن حساب ہونا ہے، بڑا سخت حساب ہونا ہے، ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ تو شاعر محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں بولوں گا، میں تو خاموشی اختیار کروں گا، لیکن کیا کیا جائے، جب جو اعضاء آپ کے بولیں گے پھر صورتحال تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، لہذا تم ابھی سے ہی اس چیز کا ادراک کرو۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے، بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوا، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ دوسرا، گھبرا کے وہ کہتے ہیں میرے دستے دعا سے، کیا عرش پہ پہنچ جائیں گے یہ ہاتھ ذرا سے۔ گھبراہٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تم جو ہے وہ ظلم و ستم ترک کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پشیمانی کا بعد میں سامنا کرنا پڑے۔ 5واں شعر دیکھیے، لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ لسانس بھی آہستہ طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، کہ یہ جو کام ہے یہ بہت نازک ہے، دنیا میں بہت نزاکت والا معاملہ ہے۔ آفاق دنیا، کارگہ شیشہ گری، کارگاہ گھر کو کہتے ہیں، شیشہ گری شیشہ بنانے کا کارخانہ، مفہوم دیکھیے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اور یہ دنیا شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے جہاں ہر قدم سوچ کر اٹھانا چاہیے۔ ہمارے جو بھی افعال ہیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اس پہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ حدیث نبوی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے آخرت میں کاٹو گے۔ ہم نے جو یہاں بونا ہے وہ آخرت میں کاٹنا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ بھی نازک ہیں، معاملات بھی نازک ہیں، فکر آخرت کی طرف بھی توجہ دلوا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے، جذباتی لمحے کا کیا ہوا فیصلہ آپ کو بہت دور لے جائے گا۔ لہذا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچئے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچئے، گفتگو کرنے سے، زبان کو حرکت دینے سے، زبان کو جنبش دینے سے پہلے سوچئے کہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غصے میں، خوشی میں، جذبات میں، پریشانی میں کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں جو آپ کے لیے بعد میں پریشانی پیدا کرے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک شیشہ بنانے والی
جگہ ہے، یعنی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، بہت نازک طریقے سے کام کیا جاتا ہے، نزاکت والا کام ہے نا۔ شیشہ ٹوٹا، کرچیاں ٹوٹیں، پاؤں آ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، خون نکل آیا، اور اگر کوئی بڑا ٹکڑا لگا تو مرنے کے امکانات بھی ہیں۔ لہذا نزاکت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام کریں، تو دنیا میں احتیاط سے کام لیں، ورنہ آپ کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ یہ دنیا دکھوں کا پہلے ہی گھر ہے، تو اس دکھوں کے گھر سے نکل کے آگے پھر آپ دکھوں میں چلے جائیں۔ تو اس چیز سے بچنے کی جو شاعر ہے وہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم دھیان سے قدم رکھو، کیونکہ یہ شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے، جہاں پہ تھوڑا سا آپ کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے، کوئی غلط فیصلہ لے لیا، کوئی غلط گفتگو کر دی، کوئی غلط کام کر دیا، کسی نازک لمحے کا شکار ہو گئے، کسی جذباتی لمحے کا شکار ہو گئے، تو آپ کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی۔ لہذا دھیان سے قدم رکھیے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے، دنیا میں پھونک پھونک کر اپنا قدم رکھ، یہ کارگہ شیشہ گری ہے خیال رکھ۔ اور میر تقی میر کا خوبصورت شعر، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، میر صاحب زمانہ نازک ہے۔ تو زمانہ نازک ہے، آپ کو ہی احتیاط کرنی ہے، آپ کو ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ جو ہے وہ مسائل ایسے ہو جائیں گے جن کی بھروائی ممکن نہ ہو پائے گی۔ آخری شعر دیکھیے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ جگر سوختہ، جلا ہوا جگر، ٹک ذرا، بھروسہ، یقین، اعتماد، چراغ سحری، صبح کے وقت جلنے والا چراغ۔ اب جو صبح کے وقت چراغ جلتا ہے وہ بجھ ہی جانا ہے، سویر آ گئی، روشنی ہو گئی۔ مفہوم دیکھیے، مقطع ہے لیکن مفہوم دیکھیے، اے دوست غمزدہ میر کی جلد خبر لے کہ یہ چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ کسی دوست کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا محبوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، جو میر ہے وہ جگر سوختہ ہے، وہ دکھوں کا مارا ہوا ہے، وہ پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، وہ ظلمتوں کا شکار ہے، تم اس کی جلد خبر لو۔ کیوں جلد خبر لو؟ کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ چراغ سحری، صبح کے وقت جلنے والا چراغ جس نے تھوڑی دیر بعد بجھ جانا ہے۔ مراد اسے لیا جاتا ہے موت، کہ موت آنے والی ہے، شام ختم ہونے والی ہے اور اب موت آنے والی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، موت کا وقت قریب ہے اور میں سوختہ جگر ہوں، زخمی ہوں، بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوں، تو تم آؤ میری خبر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت آؤ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر تمہیں پشیمانی ہوگی، پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم جلد آ جاؤ گے تو میرے لیے شاید کوئی راحت کا سامان ہو جائے۔ ویسے تو میں جو ہے وہ سوختہ جگر ہوں، لیکن تمہارا آنا میرے لیے اطمینان کا باعث ہوگا، میرے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کر دو، اور جب تم نے تاخیر کر دی تو پھر ممکن ہے کہ میری بھی تو جان جانی ہی جانی ہے، ممکن ہے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو بعد کی پشیمانی سے بچنے کے لیے تم ابھی سے آ جاؤ اور میری خبر گیری کرو، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں زیادہ دیر قیام کر سکوں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ علمی سلسلہ آگے چلتا رہے۔ فیس بک پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، پیج ہے، اسے بھی لائک کیجئے، اور بہت جلد ہماری ویب سائٹ بھی آ رہی ہے، ڈومین اسی نام سے ہم نے پرچیز کر لی ہے، انشاءاللہ مارچ میں ہوپس ہو کہ وہ لانچ ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں ہمارا پروگرام ہے کہ ہم کچھ گیسٹ بھی، لاہور بورڈ کی اور فیڈرل بورڈ کے گیسٹ بھی جو ہے نا وہ شیئر کریں گے۔ تو خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔